آئیے اس ویڈیو میں ہم ریاضی دوم کا تجربہ نمبر 5 جس کا مقصد ہے مختلف حالتوں میں مقطوعہ قوس اور قوسی زاویہ اس کو سمجھنا۔ اس تجربے کے لیے لازمی معلومات ہوگی دائرہ، قوس، مقطوعہ قوس، زاویہ، قوسی زاویہ۔ اس تجربے کو کرنے کے لیے آلات و سامان کی ضرورت ہوگی: اسکیل، پرکار، چاندہ، پینسل، ربر وغیرہ۔ اس تجربے کو کرنے کے لیے ضروری معلومات ہوگی: قوسی زاویہ شکل میں دائرے کا مرکز C ہے، زاویہ PDQ دائرے پر جس کا راسی نقطہ D واقع ہے، DQ اور DP پر نقطہ A اور B دائرے کو قطع کرتے ہیں، ایسے زاویے کو قوسی زاویہ کہیں گے۔ یہاں پر ADB یہ دائرے پر تینوں نقاط واقع ہے، اس لیے راسی نقطہ D قوس کا حصہ رہے گا جو قوس ADB ہے۔ ADB کے اختتامی نقاط A اور B ہے جس پر DP اور DQ زاویے کے ساقین موجود ہے، اس لیے یہاں پر یہ زاویہ قوسی زاویہ رہے گا۔ اسی طرح سے مقطوعہ قوس شکل میں زاویہ ABC کے اندرون میں قوس AC جس کے اختتامی نقاط A اور C ہے جو زاویے کے ساقین پر ہے، اور AC قوس پوری طرح سے زاویہ ABC کے اندرون میں ہے، تو قوس AC اس زاویے کے لیے مقطوعہ قوس رہے گی۔ زاویہ ABC کے اندرونی حصے میں شامل قوس کو زاویہ ABC کا مقطوعہ قوس کہتے ہیں۔ مقطوعہ قوس کے اختتامی نقاط دائرہ اور زاویے کے نقطۂ تقاطع پر ہوتے ہیں۔ زاویے کے ہر ساق پر قوس کا ایک اختتامی نقطہ ہونا ضروری ہے، اس بات کو دھیان رکھیں۔ اس تجربے کو کرنے کے لیے عمل ہوگا: پہلا، دی گئی شکلوں کو بنائیں گے۔ دوسرا عمل ہوگا ہر شکل کا مشاہدہ کریں گے۔ تیسرا عمل ہوگا ہر شکل کے لیے مقطوعہ قوس کا نام اور زاویہ کا نام لکھیں گے۔ چوتھا عمل ہوگا ہر شکل کے لیے قوسی زاویے کی پہچان کریں گے۔ پانچواں عمل ہوگا نتیجہ اخذ کریں گے۔ اس تجربے کو کرنے کے لیے دی گئی شکلیں اس طرح ہیں جسے ہم نے تجربہ کاپی میں بنا رکھے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں پہلی شکل۔ اس پہلی شکل میں زاویے کا نام زاویہ ACB، اس لیے زاویے کا نام ACB لکھیں گے۔ اس کے بعد ہمیں اس میں مقطوعہ قوس کو پہچاننا ہے۔ اس زاویے کے اندرون میں AXB یہ قوس مقطوعہ قوس ہے کیونکہ یہ زاویے کے اندرون میں واقع ہے، اور اس قوس کے اختتامی نقاط زاویے کے ساقین پر موجود ہے۔ اس طرح سے مقطوعہ قوس کا نام AXB لکھیں گے۔ اب ہم قوسی زاویہ دیکھیں گے تو یہاں پر ACB قوسی زاویہ ہے کیونکہ راسی نقطہ C پہ زاویہ بن رہا ہے جو ACB قوس کا حصہ ہے۔ راسی نقطہ دائرے پر ہے، ABC تینوں نقاط دائرے پر ہے، A اور B ACB قوس کے اختتامی نقاط ہے، راسی نقطہ C دائرے پر ہے، اس لیے قوسی زاویے کا نام ACB رہے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں دوسری شکل۔ اس دوسری شکل میں زاویے کا نام پھر سے ہمیں ACB نظر آ رہا ہے۔ یہاں پہ مقطوعہ قوس زاویے کے اندرون میں B
ایکس سی یہ مقطوع قوس ہے جو زاویے کے اندرون میں واقع ہے. یہاں پہ قوسی زاویے کے تعلق سے بات کرے تو یہاں پہ جو اے سی ساکن ہے اس کا نقطہ اے دائرے پر نہیں ہے، اس لیے یہ قوسی زاویہ نہیں رہے گا، کیونکہ زاویے کے ساکن پر قوس کے اختتامی نقاط ہوتے ہیں. جس طرح سے پہلی شکل میں تھا بی اور اے دائرے پر، اسی طرح سے اے دائرے پر نہیں ہونے کی وجہ سے یہ ساکن پہ نقطہ اے دائرے کے بیرون میں واقع ہے، اس لیے یہاں پہ یہ زاویہ اے سی بھی قوسی زاویہ نہیں رہے گا. آئیے دیکھتے ہیں تیسری شکل. اس تیسری شکل میں زاویے کا نام اے سی بی، اس لیے زاویے کا نام اے سی بی لکھے. یہاں پہ زاویے کے اندرون میں ہم کو مقطوع قوس نظر آ رہی ہے، ایک ہے اے ایکس بی اور دوسری قوس یہ ٹکڑا نظر آ رہا ہے جو نقطہ ڈی اور ای سے یہاں پہ زاویے کے اندرون میں واقع ہے. یعنی اس طرح سے مقطوع قوس ہمیں یہاں پہ دو ملیں گی، ایک ہے اے ایکس بی اور دوسرا ہے ڈی ای. یہاں پہ قوسی زاویہ کیونکہ راسی نقطہ دائرے پر نہیں ہے، اے سی بی زاویہ قوسی زاویہ نہیں رہے گا. آئیے دیکھتے ہیں اگلی شکلیں جسے ہم نے تجربہ کاپی میں بنا رکھا ہے. اس شکل کے تعلق سے بات کرتے ہیں. زاویہ، اس میں پھر سے زاویہ اے سی بی ہمیں نظر آ رہا ہے، زاویے کا نام اے سی بی رہے گا. مقطوع قوس کے تعلق سے بات کریں تو یہاں پہ مقطوع قوس ہمیں اے ایکس بی نظر آ رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اے بی یہاں پہ دو مقطوع قوس رہیں گے جو دائرے کے اندر واقع زاویے کے اندرون میں واقع ہے، اے ایکس بی اور اے بی. یہاں پہ قوسی زاویے کے تعلق سے بات کریں تو اے سی بی قوسی زاویہ نہیں رہے گا. اسی طرح سے اس شکل میں زاویہ اے سی بی موجود ہے، زاویے کا نام اے سی بی لکھیں گے. مقطوع قوس کے تعلق سے بات کریں تو ہمیں اے ایکس بی مقطوع قوس نظر آ رہی ہے جو زاویے کے اندرون میں ہے، اور یہاں پہ قوسی زاویے کے تعلق سے بات کریں تو قوسی زاویہ یہاں پر نہیں ہے. راسی نقطہ سی جہاں پہ زاویہ بن رہا ہے وہ دائرے کے اندرون میں ہے، اس شکل میں دائرے کے بیرون میں نقطہ سی تھا. اسی طرح سے یہاں پہ آخری شکل میں اے سی بی زاویے کا نام ہے. یہاں پہ مقطوع قوس، تو مقطوع قوس ہمیں اے ایکس بی اور ڈی بی یہ دو قوسیں نظر آ رہی ہے جو زاویے کے اندرون میں ہے، اس لیے مقطوع قوس ہے. ساتھ ہی ساتھ قوسی زاویے کے تعلق سے بات کریں تو اس شکل میں قوسی زاویہ نہیں ہے. آئیے اس تجربے کا نتیجہ اخذ کرتے ہیں. پہلا نتیجہ، دی گئی شکلوں میں قوسی زاویے کی پہچان کی گئی ہے. دوسرا نتیجہ، دی گئی شکلوں میں مختلف حالتوں میں مقطوع قوس کی پہچان کی گئی ہے. تیسرا نتیجہ، دی گئی شکلوں میں مختلف حالتوں میں مقطوع قوس کی تعداد زیادہ سے زیادہ دو ہوتی ہیں.